بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج سے انشاءاللہ ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قضا نمازیں پڑھ لیجئے اگر ذمے میں ہو۔ یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بلوغت کے بعد والے ابتدائی زمانے میں نمازوں کی طرف ان کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ نمازوں کی فکر شروع کر دیتے ہیں اور نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن جو ابتدائی زمانہ بلوغت والا ہوتا ہے اس میں انہوں نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہے کیونکہ خاص فکر نہیں ہوتا ہے، تو وہ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو اب ان نمازوں کا حکم کیا ہے؟ تو ان نمازوں کا حکم یہ کہ یہ توبہ اور استغفار سے تو معاف ہونے والی نہیں ہے، توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ آگے جا کے اس سلسلے میں ہم ان پر دلائل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ بھئی قضا نماز توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہ قضا نمازیں توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اس کو پڑھیں۔ تو اس کورس کے اندر اور اس سلسلے کے اندر ہم اس پر بات کریں گے کہ قضا نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا حساب لگانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جائے، ادا کیا ہوتے ہیں اور قضا کیا ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ادھر بحث کرتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم قضا نمازیں ادا کریں، لیکن ہمیں وہ طریقہ کار نہیں آتا ہے، ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے حساب لگائیں کہ میرے ذمے کتنی نمازیں، ہم نے تو بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی ہے، تو کیسے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر ہم ان تمام پہلو سے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ قضا نمازیں پڑھ لیجئے اگر ذمے میں ہو۔ مختصراً یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ایک واقعہ اس پر ذکر کرتا چلوں۔ مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کو جب وہ مریدی میں آ گئے تو ان کے شیخ نے جب ان کو حکم دیا تھا تو 18 سالوں کے نمازیں انہوں نے 3 سال کے اندر پورے کر دی، ہمت کر کے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم بھی اپنے نمازیں جو قضا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمت کرنی چاہیے صرف۔ تو انہوں نے 18 سال کی نمازیں 3 سال کے اندر پورے کر دیے۔ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نفل کے بجائے فرض پڑھیں، آپ ہر فرض نماز کے ساتھ نمازیں جو ہے نا قضا ادا کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح ان کا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، الحمدللہ وہ کلیئر کر دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ جن ساتھیوں کی قضا نمازیں باقی ہیں، جن حضرات کے ذمے زکوٰۃ باقی ہے، تو ان سب کو ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف کہ دیکھیں ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم حکم جو ہے وہ ہے نماز کا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے نماز کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو اوقات مقررہ میں ان کو ادا کرنے کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انی فرضت علی امتک 5 صلوات، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ وعہدت عندی عہدا، اور میں نے اپنے ہاں ایک عہد کیا ہے کہ انہ من جاء یحافظ، کہ جو اس کی من جاء یحافظ علیہن، جو اس کی محافظت کرے گا، یعنی اس کی حفاظت کرے گا، اس نمازوں کو ادا کرے گا، لوقتہن، وقت میں ادا کرے گا اس کا، تو اللہ فرماتے ادخلتہ الجنۃ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی، اور جو ان نمازوں کے اہتمام نہ کریں تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائیں، اور ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا کیا کریں، خصوصاً اہتمام کریں۔ جماعت کی نماز کی بھی روایات کے اندر بہت تاکید آئی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے تو جماعت سے نماز ادا کرنے کی اہتمام کرے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر نمازیں چھوٹ گئی ہے یا غفلت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آگے بات کریں کہ اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے۔ ایک روایت جماعت کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو، کہ جس گاؤں دیہات میں 3 بندے مقیم ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہاں نماز جماعت کے ساتھ قائم نہیں کی جاتی ہو، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان پر غلبہ پا لیتا ہے، ان لوگوں پر جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ فعلیکم بالجماعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے جماعت سے نماز ادا کرنے کو اپنے اوپر کیا کرو، لازم کرو۔ فإنما یأکل الذئب القاسیۃ، فرماتے کہ جو اکیلے ہیں، جو اکیلی بکری، اس کو جو ہے نا بیڑیا کھا جاتی ہے اکیلی بکری کو، اس لیے جماعت کی نماز کے بہت تاکید آئی ہے۔
اور بلا عذر جماعت نماز ترک کرنے پر روایات کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، یہاں تک وعیدیں آئی ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمع المنادیہ، جس نے آذان کی آواز سن لی، فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، اور وہاں جانے سے، نماز کے لیے جانے سے کوئی عذر بھی مانع نہیں تھا، قالوا، عرض کیا گیا کہ وما العذر، عذر کیا ہے، یعنی کیا عذر؟ تو رسول اللہ نے فرمایا قال خوف، یا خوف ہو، او مرض، یا مرض لم تقبل من الصلاۃ التي صلی، تو وہ نماز جو اس نے اکیلے پڑھی ہے، بغیر جماعت کے پڑھی ہے، تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو کتنی سخت وعید ہے نماز کو ترک کرنے کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی عذر کے بغیر اگر جماعت جو ترک کی جائے تو جماعت ترک کرنے والے کے ذمے جو فرضیت تھی نماز کی وہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن اسے اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا جو بغیر جو ہے نا جماعت کے پڑھی گئی ہے وہ نماز۔ تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ بغیر عذر کے نماز ترک کرنا مطلقاً اس کی بالکل اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب آتے اس کی طرف کہ اپنے اولاد کو کب حکم دینی چاہیے نماز کی، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا اہتمام شروع کرانا چاہیے اور بچوں کو حکم دینا چاہیے۔ 7 سال کے بعد اگر وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتے تو اس کے بعد اس کو لگاؤ، تھوڑی بہت اس کی پٹھائی کرو، اور اگر والدین جو ہے نا ان کو 7 سال اور 10 سال تک پہنچنے کے مرحلے میں اگر ان کو حکم نہیں کرے گا اور ان حکم پر عمل نہیں کرے گا جو رسول اللہ کی روایات کے اندر آئے ہیں، تو پھر یہ والدین اس پر گناہگار ہوں گے اگر یہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور بلوغت کے بعد ہی نماز، اصل تو فرض بلوغت کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہ اہتمام کرانا، اس کا عادی کرانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین اس کو عادی نہیں کرا رہے ہیں اور اس کو اہتمام نہیں کرا رہے ہیں تو پھر والدین اس کے جو ذمہ دار ہوں گے اور گناہ ان پر ہوگا، اور بلوغت کے بعد اگر وہ پھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کے اپنا وبال ہے اور بچے پر ہی سارا کچھ آئے گا۔ پھر اسی حوالے سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، فرماتے کہ وضربو، مارو ان کو تھوڑا بہت، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے درمیان جو بسترے بھی الگ کر دو، یعنی بیٹا ماں کے ساتھ، بیٹی جو ہے نا باپ کے ساتھ، اور بھائی بہن کے ساتھ نہ سوئے، ان کو الگ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بات آ گئی کہ اولاد کو 7 سال سے حکم جو ہے شروع کرنا چاہیے نماز کا۔ پھر علماء کرام نے جو ہے بلوغت کی جو ہے 3 علامات ذکر کی ہیں، یعنی نماز تو فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد، تو بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ تو 3 علامات جو ہے نا ذکر کی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لڑکی کی عمر 9 سال پورے ہونے کے بعد لڑکی کو جو ہے نا ماہواری آ جائے، یا احتلام ہو جائے، یا ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے۔ تو لڑکی کی جو بلوغت کی علامتیں یہ جو ہے نا فقہاء کرام نے ذکر کی ہیں کہ 9 سال کے بعد یا تو اس کی ماہواری حیض آ جائے، یا احتلام، یا تیسرے کہ ہم بستری کی وجہ سے اس کا حمل ٹھہر جائے، تو یہ لڑکی بالغ سمجھی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو لڑکے کی عمر جب 12 سال جو ہے پورے ہو جائے اور اس کے بعد اس کو احتلام ہو جائے، یا اس کے ہم بستری سے کسی عورت کو حمل ٹھہر جائے، تو یہ لڑکا پھر بالغ سمجھا جائے گا۔ جو ہم نے لڑکا اور جو لڑکی کے لیے مسائل پڑھ لیے کہ کب بالغ سمجھے جائیں گے، تو اگر یہ علامات نہ پائی جائے، یعنی احتلام یا ہم بستری سے جو ہے حمل وغیرہ ٹھہرنا یا حیض وغیرہ یہ نہیں آتا ہے جو ہم نے مدت وغیرہ بیان کی، تو پھر لڑکا یا لڑکی کی عمر جو ہے 15 سال پورے ہونے سے شرعاً وہ بالغ سمجھے جائیں گے، اور اسی وقت سے نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ فرض ہو جائیں گی۔ اصل مسئلے کی طرف آتے جو ہمارا اس ٹاپک کا اور مسئلہ ہے کہ ادا اور قضا نماز، ادا کیا ہوتی ہے اور قضا۔ تو ادا دیکھو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے شروع میں قرآن کی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر جو ہے نماز کو اپنے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے، تو جب بھی وقت داخل ہوگی تو نماز فرض ہو جائے گی۔ تو اب اگر کوئی اس کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھتا ہے تو اس کو ادا کہتا ہے، اور اگر وہ مقررہ وقت میں ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو پھر قضا سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ قضا نماز سمجھی جاتی ہے، اور یہ قضا ہے پھر یہ نماز، تو اس لیے اس کے پھر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قضا نماز ادا کرنی ضروری ہے اور اس کے جو ہے توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال من نسی صلاۃ، کہ جو نماز بھول جائے، غفلت کی وجہ سے نماز کیا ہو جائے؟ بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے تو اس نماز کو پڑھے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا کفارۃ لھا الا ذالک، اس نماز کو پڑھ لینے کے سوا اور کوئی بدل نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی روایت کے اندر صراحتاً فرما دیا کہ اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اس نماز کو کیا کیا جائے، ادا کیا جائے اور اس کو پڑھ لی جائے، تو معاف ہونے والی نہیں ہے، توبہ اور استغفار سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور تو علماء کرام نے جو اس کے حوالے سے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے سے رہ گئی، قضا ہو گئی ہو، تو جب بھی یاد آئے تو اس کے پڑھنے سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی یاد آنے کے بعد یا نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہلے نماز پڑھ لے، پھر باقی امور کو انجام دے۔ اور اس طرح قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے نماز فوت ہو جائے تو جب یاد آ جائے تو فوراً ادا کر لیں۔ تفسیر بغوی کے اندر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے، انس بن مالک، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رقد احدکم عن الصلاة، کہ کوئی نماز سے غافل ہو کر سو جائے، او غفل عنہ، اس سے غافل ہو جائے، فلیصلیھا، تو وہ اس نماز کو ادا کرے، اذا ذکرھا، جب وہ نماز یاد آ جائے نماز۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کو یاد آنے کے بعد قضا ہو جائے تو پھر یاد آنے کے بعد نماز کو پڑھنا چاہیے۔ فإن اللہ یقول اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ایک بڑے فقیہ، معناس فقیہ تو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ فالاصل فی، کہ اس میں اصل یہی ہے کہ ان کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فیہ، کہ اس کے وجوب کے ثبوت کے بعد اگر کوئی نماز، یعنی نماز فرض ہونے کے بعد، آسان الفاظ میں کہ نماز فرض ہونے کے بعد اگر کوئی نماز جو ہے نا وقت میں نہیں پڑھی گئی، وہ فوت ہو گئی، فإنه يلزم قضاؤها، تو اس نماز کی قضا پھر لازم ہے۔ فرماتے پھر آگے سواء ترکها عمدا او سہوا او بسبب نوم، پھر برابر ہے چاہے وہ عمدن آپ نے چھوڑا ہو یا آپ نے سہون چھوڑا ہو یا نیند کی وجہ سے چھوڑا ہو، اور یہ بھی کہ چاہے وہ نمازیں قلیلۃ او کثیرۃ، چاہے وہ فوشودہ نمازیں اور قضا نمازیں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو ادا کرنا ہی پھر ضروری ہے۔ تو ان تمام ہمیں جو ہے نا قرآن کی آیات اور روایات سے جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ سے اور فقہا کی عبارات سے، کہ قضا نماز توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کا جو ہے نا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے نا پھر لیکچر کے اندر بات کریں گے کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کی جائے، اور قضا نمازوں کا حساب کا طریقہ کیا ہے، کیسے حساب لگایا جائے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری کتنی نمازیں ہیں، قضا نمازیں کب تک پڑھی جائے، اور اوقات ممنوعہ میں قضا نماز کا کیا حکم ہے، کب پڑھ سکتے ہیں، فجر اور عصر کے بعد قضا نمازوں کا کیا حکم ہے، یہ پورے انشاءاللہ طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔